أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العظيم. دوستو، آج سورۃ الدہر کی آیت نمبر 20 تلاوت کی گئی. اس آیت کا شان نزول کل آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنیوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسد مبارک پر پہلو پر کھجور کی چٹائی کے بناوٹ کے نشانات تھے. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رونے لگے. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دنیا کے قیصر و کسریٰ اور ہرمز کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، وہ اتنے کرل و فرمے ہیں، اور آپ امام الانبیاء اور نبی الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے جسد مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت. کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ اپنے نیکیوں کا، عبادت کا، عادتاً ہم مسلمان بدلہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے سوال کرتے ہیں اتنی صاحب عبادت کرتا ہوں، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، احوال صحیح نہیں ہوتے. ارے اللہ کے بندو، وظیفہ ایک نورانی چیز ہے، اس کے نور کے ظہور کی جگہ آخرت دنیا ہے ہی. ہم لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ ہاں اللہ بلا ٹال دے، بلا میں نہ رکھے، عافیت دے، لیکن اپنی نیکیوں کی جزا اچھی شکل میں ہم آخرت میں امیدوار ہیں انشاءاللہ. جی، جہاں ہمیں کچھ ملے گا نا، وہاں آپ ایک گھونٹ پانی بھی غیروں کو نہ دینے دیجیے گا. اللہ پاک نے قرآن میں کہا حرمہما علی الکافرین، بے ایمانوں پر ایک گھونٹ پانی بھی آخرت میں اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور آپ تو ان کی جنت میں وہ موج کے جی برانڈڈ جوتا اور ساکس اور کیا کیا اور اچھے سے اچھے کھانا کھاتے ہیں، پھر بھی آپ اس کے حرص کیے ہوئے جی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سامنے آخرت نہیں ہے. تو کل یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے، ایک روایت بھی سنا دی تھی میں نے کہ ملکن کبیرہ کیوں اللہ نے کہا. جی ترجمہ دیکھیے، اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی. ہر جنتی کو کیا ہوگا؟ اتنی بڑی اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے کہ اللہ کرے ملکن کبیرہ، ایک بڑی سلطنت ہو. جی یہاں تو 100 200 500 1000 گز میں انسان کا مکان ہو جائے تو اس کے پاؤں نہیں ٹکتے ہیں زمین پر، ہیں کہ ماشاءاللہ پوش علاقہ میں میرا 2000 گز میں مکان ہے. جی اللہ کرے ملکن کبیرہ. اب سنیے روایت. طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. کون تھا؟ حبشی. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو اور جس بات کو سمجھنا ہو پوچھ لو اور آج سمجھ لو. اس حبشی سے کہا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صورت اور شکل میں، رنگ اور روپ میں، نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے. میں حبشی ہوں اور ہر اعتبار سے آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اب تو یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں، میں بھی اگر ان پر عمل کروں
تو کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ سوال بھی کیا کر رہا ہے جی آپ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ اپنے گھر کے قریب تھوڑی سی زمین دلوا دی کہ میں ایک ولا بناتا تھا. جی دنیا ہی دنیا نہیں ہے بابا، جا کے اکبر سے پوچھو، میں اس کی قبر پہ آیا ہوں فاتحہ پڑھ کے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا جو 1000 سال کے فاصلے سے دکھائی دے گا. وہاں کوئی کالا کلوٹا جائے گا کہ 1000 سال سے تمہارا حسن و جمال نظر آئے گا. پھر حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اس کے لیے اللہ کے پاس عہد مقرر ہو جاتا ہے. کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے، آپ بھی کہہ دو بابا، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ چند دن پہلے 2 دن ہفتہ پہلے آیا تھا کہ یہ تسبیح فرشتوں کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. تو ایک شخص نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بوجھل پڑے، لیکن پھر جو اللہ کی نعمتیں اس کے مقابل آئیں گی تو قریب ہوگا کہ سب فنا ہو جائیں. کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں ایک گلاس پانی کی ذرا قیمت دے دو جی تو آپ کی نیکیاں کچھ رہیں گی. اسی لیے جنت میں صرف اللہ کے فضل سے جاؤ گے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے عقیدہ دیا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے کوئی چیز مانگا کرو. مگر یہ اور بات ہے کہ رحمت رب توجہ فرمائے اس وقت یہ سورت ملکن کبیرہ تک اتری تو اس حبشی شخص نے کہا اے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو میں جنت میں دیکھوں گا میری آنکھ جو دیکھے گی وہ تو بھی دیکھے گا. پس وہ رونے لگا، بیچارہ حبشی رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی. بتاؤ کتنا خوش نصیب ہے. حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جنت کے سوالات کر رہا ہے، حضور کی معیت کا سوال کر رہا ہے. جب حضور نے فرمایا کہ ہاں جو نعمتیں ہمیں ملیں گی جنت میں تمہیں بھی ملے گی جنت میں، تو بیچارہ خوشی کے مارے کیا کرنے لگا؟ رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ یہاں تک کہ روتے روتے اس کی روح پرواز کر گئی. کتنا مبارک آدمی ہے کہ حضور کے قدموں میں جنت کے شوق سے اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا. جس رب پہ ایمان لایا تھا اس رب کی جنت اس کے سامنے ہو گئی ہوگی. جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے دفن فرمایا. کتنا خوش نصیب بندہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا. اللہ اکبر. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں 2 نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا ایک کا وہ پانی پئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ سب دور ہو جائے گا. جو کچھ دل میں بات ہوگی نا وہ سب کا سب اس پانی کے پیتے ہی صفایا. دوسرے میں غسل کریں گے جس سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہو جائیں گے. ظاہری و باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہو جائیں گے. جی پانی پیا تو دل میں جتنا غل و غش ہے وہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل وہ ختم ہو جائے گا. غسل کریں گے تو ظاہری حسن آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب